جب لوگ ڈر کے نہیں نکل رہے، یہ ایک خوش آئند بات ہے. یہ تھوڑا سا جو لوگوں میں تھوڑا سا ڈر تھا وہ نکلے گا، میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے. تیسری، ابھی جو آپ کو بھائی سجیشن دے رہے تھے، اگر وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ نے کیش دینے ہیں تو اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جائیں. اس کا ہر کسی کے پاس کارڈ ہوتا ہے، اسے کوئی یہ لو میرا کیش تو میرے پیسے ٹرانسفر کر دو. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ سمپل. مطلب آپ کسی بھی دوست یار بھائی کو کھولو، بھی آپ میری طرف سے پے کر دو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کے دور میں ہر بندہ جو ان سے وہ کارڈ نہیں رکھ رہا. جس کے پاس نہیں ہے وہ کسی کو کہہ کے کروا سکتا ہے. پیسے جائیں گے تھرو کارڈ، وہ اپنے دوست کو کہ یار اپنے کارڈ کے تھرو یا اپنے کسی فیملی فرینڈ کے تھرو کروا دے. وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. تو باقی میرے خیال میں بی ایف ٹی بھائی، جیسے عابد بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ کو لیجٹمیسی مل گئی ہے، خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. اب عابد بھائی کو یہ پتہ نہیں کہ اب تو آپ ڈنڈا اٹھا کے سب کو سیدھا کریں گے، نکالو پیسے. اتنی دیر میرے سے شکوہ کر رہے تھے، اب تو خان صاحب کی گارنٹی آ گئی. ریالٹی یہ ہے، میں پہلے مانو بہن کو بھی سن رہا تھا، باقی لوگوں کو بھی. اصل میں جیسے مرشد صاحب کہہ رہے تھے، اپنے علاقوں میں تو ہم سارے مدد کر ہی رہے ہیں اور وہ کرنی بھی ہے ہم نے. اس کو آپ اس کے ساتھ مکس نہ کریں. یہ جو پیمنٹ ہے یہ خان صاحب کی اپنی جو لیگل کاسٹ ہے، یا پارٹی کے کوئی بھی گیٹ ٹوگیدر ہوں گے جب خان صاحب آئیں گے تو یہ ان کے لیے ضروری ہے. ہم اپنی ذات میں تو سارا کچھ کریں گے. وہ تو ہم بھی دیکھیں موسیٰ بھائی، ہم اس وقت پاکستان میں وال سٹکرنگ کروا رہے ہیں، اپنی جیب سے پیسے ڈال کے کروا رہے ہیں. وہ پارٹی کا تو کوئی انسٹرکشن نہیں، وہ تو ہماری اپنا ایک پرسنل انیشیٹو ہے. اسی طرح الیکشن میں اگر اپنے دوستوں یاروں رشتہ داروں کو انگیج کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے کہ بھائی یہ الیکشن خان صاحب کا نہیں ہے، یہ تو ہماری قوم کا الیکشن ہے. اگر اپنے ملک کو بیٹر کرنا ہے تو پھر ہمیں بالکل یہ زور لگانا چاہیے. لیکن سر ڈیفینیٹلی ہمیں چاہیے کہ خان صاحب کے پورٹل میں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے 5 پاؤنڈ ہی ڈالیں، لیکن ڈالیں ضرور. 5 پاؤنڈ کی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، بلکہ ہر دوسرے تیسرے دن بھی آپ ڈال سکتے ہیں، چوتھے دن بھی ڈال سکتے ہیں. مجھے پتہ ہے، میں یو کے میں جہاں بیٹھا ہوں جب کھانا کھانے جاتے ہیں 8-10 پاؤنڈ تو ہمارے ویسے ہی لگ جاتے ہیں. اور کل اسی بھائی بات کر رہے تھے کہ ہمیں کفایت شاری کرنی ہے کہ ہم نے آدھا کھانا اور آدھا بچانا ہے. تو اس میں تو بس یہی ہے کہ آپ کھانا کھانے جائیں، 2 برگر کی بجائے 1 برگر کھائیں، 1 برگر کے پیسے آپ خان صاحب کے لیے رکھ لیں. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اصل میں جو خان صاحب کے پورٹل میں پیسے ڈالنا ہے اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ خان صاحب کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، کیونکہ ان کی بہت ساری لیگل چیزیں ہیں. تو بس یہ آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ بغیر جیسے بی ایف ٹی بھائی کہتے ہوتے ہیں، بعض دفعہ لوگوں کو عجیب لگتا ہے. آج ہم نے یہ جو کیا ہے فوری طور پہ 2 دن کے نوٹس پہ ہم نے لوگ اکٹھے کیے ہیں جو ورچوئل جلسے کے حوالے سے، کیونکہ پوری دنیا میں لوگوں نے ہماری ٹیم بھی اسی ورچوئل جلسے کا حصہ تھی، تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑی. تو ایفرٹ کرنے کے لیے پیسے لگانے پڑتے. سب دوستوں نے، کسی نے 50، کسی نے 100 ملا کے ہم نے 300-400 پاؤنڈ میں اپنا ورچوئل دے. آپ کو پتہ ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے چھوٹا موٹا خرچہ تو کرنا پڑتا. سو یہ اسی طرح کی بات ہے. تو خان صاحب کی پارٹی کو بھی رن کرنے کے لیے، خان صاحب کو ان کی لیگل چیز کے لیے ڈیفینیٹلی یہ سپورٹ چاہیے ہوگی. تو اسے لائٹلی نہ لیں. یہ نہ سمجھیں کہ بی ایف ٹی بھائی شاید اسے ایز اے مذاق کر رہے ہیں. بی ایف ٹی بھائی ایک کنوکشن سے کر رہے ہیں، اسے آپ لوگ لائٹلی لیتے ہیں. میں بھی کبھی کبھی لائٹلی لیتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایف ٹی بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور میں بھی اس میں بڑھ کے سپورٹ کرتا ہوں. اور بلکہ شاید بی ایف ٹی بھائی کو پتہ ہے، میں نے انہی سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کی کنوکشن زیادہ، آپ اسے کام کریں، تو پلیز آپ لوگ بڑھ کے ان کی سپورٹ کریں. میرے خیال میں یہ تو کنکلوڈ ہو گیا. اگر اور کسی پہ بات کرنی ہے تو ضرور کریں. اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. تھینک یو. صاحب ڈاکٹر صاحب کو مائک دیتے ہیں، مگر ایک میں چھوٹی سی بات کر لوں.
دیکھو میں ایک ٹرانسپیرنٹ سا بندہ ہوں، تو اپنے جو 2 مہینوں سے ہم یہ کیمپین چلا رہے تھے، اس میں ماشاءاللہ ایک پینی کا بھی کوئی پلس مائنس نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی کیش از زیرو، نو کیش. کسی کوئی بھی، کیونکہ ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بی ایف ٹی بن جاؤ، یا 21 بندے بیٹھے ہیں نا، اور میل اینڈ فیمیل. میں چاہتا ہوں کہ 21 کے 21 خان کے بی ایف ٹی بنو. آپ سب جا کے چندہ اکٹھا کرو، مگر کیش کسی سے نہیں لینا. ہاں اگر اپنے پرسنل رشتہ دار ہیں وہ ڈفرینٹ بات ہے کہ وہ آپ کو پیسے دیں اور آپ ڈالیں، مگر فزیکلی کسی دکان سے یا کسی بندے سے آپ نے کیش نہیں پکڑنا. یہ اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے. تو اس سینس میں کہہ رہا تھا فہیم بھائی، آپ سمجھ گئے نا کہ ٹو کیپ اٹ ٹرانسپیرنٹی، اس چکر میں کہہ رہا تھا. جی فہیم بھائی، اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں گے. ایسے ہی ہے اصل میں نے یہ بات کہی تھی مثال کے طور پہ. میرے پاس کیش ہے اور میرے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ مجھے میرا ناظرہ کارڈ نہیں مل رہا، تو میں جاؤں گا تو میں کسی اور کو کہوں گا یار خان صاحب کو سپورٹ کرنی ہے، یہ کیش جو ہے تم اپنے ناظرہ کارڈ اور اگر آپ کے پاس کارڈ ہے اسے پیمنٹ کر لو، میرے سے کیش پکڑ لو. میں یہ بات کر رہا ہوں. تو یہ آپ اپنے دوستوں یاروں سے تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس بیس پر کسی سے کیش مانگنا نہیں ہے. جیسے وہ ارلی آن بھائی کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ تو بالکل کر سکتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو کہیں. جیسے آپ جاز کیش لیتے، مطلب لوگ بہت سارے میتھڈ ہیں، کوئی ٹوکن خرید لیتا ہے، کوئی ڈرافٹ خرید لیتا ہے. دیر از سو مینی ادر تھنگ. جن لوگوں کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ اپنا کام تو کرتے ہی ہیں. تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے کہا تھا. جی سر، تھینک یو. کہ ہم نے کسی سے کیش نہیں مانگنا، یہ صرف بس پوائنٹ تھا. باقی انشاءاللہ کیونکہ خان ٹرانسپیرنٹ ہے، ہماری تحریک انصاف ہے، ٹرانسپیرنٹ ہماری کیمپین ہے، ٹرانسپیرنٹ ہماری پارٹی ہے. تو اس سینس میں نے بولا تھا کہ بھئی ہم نے کسی سے کیش نہیں مانگنا، ان کو پروموٹ کرنا ہے، بار بار پروموٹ کریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ آئے ہیں، آپ کو بھی مبارک ہو آج کے زبردست جلسے. آپ کے پاس مائک ہے، بسم اللہ بھائی. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ بھائی، الحمدللہ. جی آواز آ رہی ہے بی ایف ٹی میں؟ الحمدللہ بھائی، بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا، وہ ایک شعر ہے نا، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے. آپ سب کو آج کا، تمام انصافین کو آج کا کامیاب جلسہ کرانے پر دل کی تھا گرائیوں سے سر مبارکباد. آج آپ نے وہاں آگ لگا دی ہے جہاں لگنی چاہیے تھی. ایون کہ اس سوری ٹو سے دگڑ دلہ حکومت جو نگران حکومت ہے، ان لوگوں نے نیٹ کا بھی بڑا ایشو کیا پاکستان میں، لیکن الحمدللہ یہ خان کی ٹیم ہے، یہ خان کے تیار کیے ہوئے سپاہی ہیں، یہ خان کے تربیت یافتہ انصافین ہیں. یہ مرشد کی دعا ہے جو 27 سال پہلے مرشد نے بنیاد رکھ کر دعا مانگی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو بچے ہیں یہی میرا آنے والا مستقبل ہے. سر دونوں ہاتھوں سے گرینڈ سلوٹ آپ سب کو بھی. ہماری سوشل میڈیا کے جتنے ایکٹیویٹ، وہ چاہے ٹک ٹاک پہ ہیں، یوٹیوبر ہیں، ٹویٹر پہ ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ جنہوں نے چاہے وہ مالی مائنڈلی جیسے بھی کسی نے ایفرٹ کیا، سر سب کو پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ آج آپ نے ایک نیا ریکارڈ، بلکہ آپ نے ایک نیا چینل دنیا کو دے دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کے چینل کو دنیا کاپی کرے گی. باقی بی ایف ٹی بھائی، ہم تو پہلے بھی آپ کو ہم نے ویلکم کیا ہے، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، فہیم بھائی ہیں، عابد حسین ہیں، جو بھی امانو سسٹر بیٹھی ہوئی ہے، باقی بھی بھائی ابو حمدان وغیرہ. جو فنڈ کے حوالے سے سر، وہ تو ہم آپ کے پیچھے، ہم نے تو پہلے دن ہی آپ کو لبئی کہا کہ ہماری ہر طرح کی انشاءاللہ سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، فرسٹ ڈے سے انٹل انشاءاللہ ڈیتھ. ہم نے وہ جو عزم کیا ہے اپنے مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت کی ہے، تو وہ بیعت جو ہے نا سر، وہ ہم بیعت نہیں توڑیں گے. اس کے لیے چاہے ہمیں کوئی مالی تن دن من سے بھی کچھ قربان کرنا پڑا تو سر انشاءاللہ نہیں پیچھے ہٹیں گے. جی سر. باقی بی ایف ٹی بھائی اگین آپ سب کا بہت شکریہ. اور جو ملکی حالات ہیں آج الحمدللہ، میں رویا ہوں واللہ، یقین جانو، 2 آدمیوں کو دیکھ کر. ایک اپنی سسٹر زرتاج گل اور دوسرا سوری صاحب کو. ہاں یار، سچ میں یقین جانے میں بڑا دلیر آدمی ہوں، لیکن آج جو ہے نا میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلے ہیں.
کہ یہ وہ ہیرے ہیں جن کو ان فاسقوں نے، ان ظالموں نے، ان وقت کے یزیدوں نے رول کے رکھ دیا یار. کس لیے؟ کیا چاہتے ہیں یار؟ کیا یہ ان لوگوں نے اسلام نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے پاکستان کا بننا نہیں پڑھا؟ یہ تو سارے جتنے بڑے بڑے عہدوں پہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے پاکستان کی وہ بکس جو ہسٹری پہ مبنی ہے، کیا ان کو نہیں دیکھا؟ کیا نہیں ان کو پڑھا؟ کیسے یہ اللہ پاک نے ظالم لوگ ہم پہ مسلط کر دیے. پھر دل میں خیال آیا کہ فرمان بھی ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. تو میں نے تو اپنے خدا سے معافی بھی مانگی ہے کہ شاید ڈاکٹر منڈا ملکہ میری کو غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ظالم حکمران جو ہے میرے پاک دھرتی پہ اس ملک کے اوپر، کہ جیسے بھی تھے لیکن ہم فخر سے کہہ سکتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں. خدا کی قسم یقین جانے یہاں پہ بیٹھے شرم آتی ہے اگر کوئی دوسرا انڈین، پاکستانی، کوئی بھی اندر نیشنل جو ہے کوئی بھی آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو شرم آتی ہے کہ ہم اسے کیا جواب دیں. تو دعا گو ہوں جی، اللہ تبارک تعالیٰ میرے جو حالات، ملک کے حالات ہیں، اللہ ہم پہ رحم کرے. اگر ہم سے کچھ جانے انجانے میں کوئی غلطی خطا ہوئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ صدقہ اپنے پیارے محبوب کا ہماری وہ خطا معاف کر کے اب ہمیں اس ظلم کے جو سمندر میں، اس ظلم کے پہاڑ سے جو نا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں میدانوں میں لے آئے. اوور ٹو یو جی. تھینک یو سو مچ سر. بہت بہت شکریہ. اچھا ندیم بھائی، آپ نے بات نہیں کی، اگر آپ بھی اس خوشی میں شامل ہو جائیں. اور دوسرا، آئی تھنک میں آپ سے بات کر رہا تھا اور ایک بندے سے ہم نے $5 لیے تھے، اگر اس کا نام نہ بتائیں اور وہ بھی آپ شیئر کر لیں. جی بسم اللہ ندیم بھائی. جی السلام علیکم صاحب کو. ہاں جی بی ایف ٹی بھائی، آپ بہت اچھی کاوش کر رہے ہیں، بہت اچھا. مطلب آپ نے وہ جو بندے سے لیے ہیں، چلو نام نہیں بتاتے اس کا، تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. اور اس کے بعد آپ سب دوستوں کو مبارک ہو جو آج کا کامیاب جلسہ کیا پی ٹی آئی نے. باقی آپ کسی اور کو دیں آپ آگے مائک. جی زبردست. ابو حمدان بھائی، آپ کے پاس ویڈیو تھی، اگر آپ دکھانا چاہ رہے ہیں ابو حمدان بھائی پلیز. جی میں اور دکھاتا ہوں. میں نے آپ کو اس وقت مینشن بھی کر دیا ہے. فہیم بھائی جی بات میں نے کر رہے آپ تھے کو تو میں نے کہا آپ چلائیں. بسم اللہ. جی میں ابھی چلا رہا ہوں، اور میں نے آپ کو نا ویفٹی پہ میں نے آپ کو مینشن بھی کر دی ہے ویڈیو پہ. اس پہ اپنا آپ کے لیے عمران خان کا اہم پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بیرون ملک پاکستانیوں، الیکشن آ گیا اور ہمیں آپ کے فنڈز کی ضرورت ہے. جس طرح ماضی میں آپ نے میری مدد کی، تحریک انصاف کو فنڈ کیا، اور آپ کی فنڈز کی وجہ سے ہم بڑا الیکشن لڑ سکے 2018 میں اور اقتدار میں آئے. اب پھر ہمیں آپ کے فنڈز کی ضرورت ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فنڈز رکھوائیں اور تاکہ ہم الیکشن بھرپور طریقے سے لڑ سکیں. شکریہ آپ کا. صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بیرون ملک پاکستانیوں، الیکشن آ گیا اور ہمیں آپ کے فنڈز کی ضرورت ہے. جس طرح ماضی میں آپ نے میری مدد کی، تحریک انصاف کو فنڈ کیا، اور آپ کی فنڈز کی وجہ سے ہم بڑا الیکشن لڑ سکے 2018 میں اور اقتدار میں آئے. اب پھر ہمیں آپ کے فنڈز کی ضرورت ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فنڈز رکھوائیں اور تاکہ ہم الیکشن بھرپور طریقے سے لڑ سکیں. شکریہ آپ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، منڈا ملکہ نا میری جان، پتہ ہے کہ میں ابھی اس کو ویڈیو کو گروپ میں بھی شیئر کرنے لگا ہوں. آپ کو پتہ ہے کون سا گروپ؟ تو پھر آپ لوگوں نے مجھے جو ہے نا وہاں پہ سپورٹ کرنا تاکہ اس پہ کوئی دوبارہ سے آواز نہ اٹھے. آپ کو تو پتہ ہے ندیم بھائی کون تھوڑا اگریسو موڈ میں آتا ہے. ڈاکٹر صاحب. جی وہ حمدان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟
میں نے کہا میں یہ ابھی میں کیا بولتے ہیں ویڈیو میں اس میں بھی شیئر کروں گا اپنا پی ٹی آئی اوورسیز والے گروپ میں. تو آپ کو پتہ ہے کون مخالفت کرتا ہے اکثر ویڈیوز کی یا میرے میسج کی، تو آپ نے بھی سپورٹ کرنا پھر اس کو. ارے ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ گو ہیڈ بس، کوئی مخالفت جو بھی آپ کی مخالفت کرے گا میں نا یار کسی کی ایسی کی تیسی. دیکھیں ابو حمدان بھائی میں جی ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، جی یقین جانے ہمت پہلے بھی اللہ نے بڑی دی ہے. میں نے ہمارا کل تھا گلف کا بی ایف ٹی بھائی چلیں میں آپ کو بتاؤں کل میری دونوں بیٹیاں ہاسپٹل میں تھی، اللہ میں لا پھر الہ بھی الا اللہ. اپنے مرشد کے لیے میں بیٹھا رہا ہوں. اللہ خیر. ماشاء اللہ سر ماشاء یہ اللہ. بات بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی بڑائی کرنا ہے، نہیں، یہ ایک موٹیویشن میسج ہے کہ ہم جی نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا، جس کو ہم نے اپنا مرشد مانا ہے، انشاءاللہ ہم جی اپنی اولاد بھی قربان کریں گے یار. سلام ہے ایسا آپ کا سر. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھائی کو اس ٹک ٹاک کے کسی پلیٹ فارم پہ جی کبھی کوئی کسی کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو تو سر ہم 24 آور موسٹ ویلکم سر. ہمیں سارے طریقے آتے ہیں کیسے کس کو روکنا ہے. دیکھیں اور آج یقین جانے سچ میں یار سچ میں جی مجھے آج اللہ نے بس کچھ ایک الگ جو ہے نا وہ جوش دے دیا ہے. میں نے وہ اپنی ماشاء بہن اللہ. اور بھائی کی جو دیکھا ہے نا ان کو، جی تو باقی بھی بہت ہیں بہت. دیکھیں ہمیں تو آج پتہ چلا کہ ہماری 14 بہنیں خالی کوٹ لکھپت جیل میں ہیں. جی اور اس کے علاوہ کتنے ہزاروں ہمارے بھائی ہمارے بزرگ ہمارے چھوٹے ہمارے بچوں کی جگہ پہ جو ہیں وہ آج کس کے لیے یار، میرے لیے میرے بچوں کے لیے. کوئی بالکل. یار خان صاحب تو اپنا کام کر دیا میرے بھائی. خان ڈاکٹر صاحب صاحب نے میں تو جو آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کر چلوں گا. دیکھو یہ جی چیزیں جی جو تھی نا، یہ بی ایف ٹی کو، فہیم بھائی کو، ہمارے باقی جو لوگ تھے ان کو پہلے سے پتہ تھا. ہم اس لیے یہ آپ کو پش کرتے تھے پچھلے 8 ہفتوں سے، 2 مہینوں 2.5 مہینے سے ہم پش کر رہے تھے یہ صرف اسی جی جی لیے. مگر بعض لوگ اس کو لائٹلی لیتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے نہیں دیکھا نہیں جی کمپنی کیسے جی آپ کے اگینسٹ تھی الیکٹرانکلی. اسی طرح جی اس جی ویب پتہ سائٹ جی کے اگینسٹ بھی کمپنی کام کرتی ہے. سمپلی بات ہے. جی جی دیکھو وہ بڑے لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، تو کمپنی ہمارے اگینسٹ جی کر رہی ہوتی کام. مگر ہمارا کام ہے اسٹیٹ فاسٹ چلنا ہے. میری صرف آبجیکشن یہ ہوتی تھی کہ ہمارے اپنے لوگ ہماری ٹانگیں نہ کھینچے، ہمارے اپنے لوگ ہمارے ساتھ جی یا چلیں، اور جو نہیں چل سکتا وہ سائڈ پہ ہو جایا کریں. صرف یہ ہوتا تھا. اب ماشاءاللہ ہماری ایک سجیشن ہے ابو حمدان بھائی کہ 25 تاریخ کو ہم نے جو جی رکھا تھا نا کنونشن، تو میں چاہتا ہوں کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ہم 25 تاریخ کو انشاءاللہ صرف فنڈ ریزنگ کریں گے. اس میں کچھ نہیں ہوگا، جیسے آپ لوگوں نے کیا تھا نا عابد بھائی کی براڈ پہ جی انشاءاللہ ہم آئیں گے، یا فہیم بھائی کے پاس ایک زبردست. جی سسٹم ہے وہاں جائیں گے، یا گجر بھائی کے پاس، جو بھی ہم بعد میں موڈیلٹی جی ڈیسائیڈ کریں گے. 1 گھنٹے کے لیے یا 2 جی گھنٹوں کے لیے ہم صرف یہ فنڈ ریزنگ کریں گے. آپ لوگوں نے اپنا شناختی کارڈ ڈھونڈ کے لانا ہے اور اپنا جی کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ لے کر آنا ہے. اور باقی میں آپ لوگوں کو جنہوں نے آج سے فنڈنگ کرنی ہے، میں آپ کو بتا دوں ایک طریقہ کہ یہ آپشن نمبر 3 ہوگا. میں ایک بار ریپیٹ کر لیتا ہوں، کسی نے اگر ریکارڈ کرنا ہے میں نیچے ٹائپ بھی کر لوں گا، آپ جی اسکرین شاٹ لے لو. تو pti-overseas.com جی pti-overseas.com آپشن نمبر 3 ریسٹ آف دا ورلڈ. اس میں آپ نے کنٹری جی چوز کرنا ہے آذربائیجان، سٹی آپ نے چوز صحیح کرنا ہے باکو، ایڈریس آپ لکھ سکتے صحیح ہیں 786 بسم اللہ اسٹریٹ، یا 786 زمان پارک، یا 786 بنی گالا. اور پھر اس کے بعد آپ نے ڈونیشن چوز کرنا ہے 5 پاؤنڈ سے لے کر 4,000 پاؤنڈ تک آپ دے سکتے ہیں، جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. اس کے بعد آپ خان صاحب صحیح کے لیے جو بھی آپ کے آج کی ایموشن ہے وہی آپ خان صاحب کے لیے لکھیں، کیونکہ یہ آپ کے رو ایموشن ہے. یہ آپ کامنٹ میں لکھیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ نے کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ڈالنی ہے. آپ کے پاس رسید آئے گی، رسید پہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوگی، جیسے عابد بھائی نے لگائی ہے، جیسے ابو حمدان نے لگائی ہے، ندیم بھائی نے، بی ایف ٹی نے. اس کا آپ اسکرین شاٹ لیں اور اپنے پیج پہ اس کو اپلوڈ کریں کہ لوگوں کو بھی انکریجمنٹ ملے. بعد میں آپ کو صحیح ای میل آپ کو آئے گی. اس کے بعد اس میں اماؤنٹ لکھی ہوگی، وہ آپ کی پرائیویٹ انفارمیشن ہے، وہ آپ ہمیں نہ بتائیں. تو یہ ایک چھوٹا سا پروسیجر صحیح. تھا. میں نیچے ٹائپ بھی کر دوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم براڈ کو آگے لے کے چلیں گے. آئی نو میں اس پہ بار بار اچھا بات کرتا ہوں. جی بھائی. بی ایف ٹی بھائی، جی جی میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں 25 کو جو ہم کر رہے ہیں نا انشاءاللہ ہم لوگ اسی طریقے سے چلیں گے. لیکن میں تھوڑا چاہ رہا تھا کہ اس میں تھوڑا سا اگر ڈفرنٹ تھوڑا یہ کر دیں، جیسے کہ ابھی عابد بھائی ہو گئے، اور جو ہمارے بھائی ادھر براڈس چلاتے ہیں ابھی، مطلب الگ الگ ریجنز کی بات کر رہا ہوں. جی جی ابھی ہم لوگ میں اپنا یو ائی میں گلف کی طرف سے، جیسے ایک بندہ اپنی ریجن میں 2 سے یا 3 گھنٹے جو ہے وہ براڈ چلائے
ہر بندہ، اور اپنی کمیونٹی کو یہاں پہ جو اپنے ریجن میں لوگ ہیں ان کو اس براڈ پہ اکٹھا کرے، اور آپ میں سے کوئی بھی جو سینئرس ہیں ہمارے ساتھ ہر براڈ میں ہمارے ساتھ بیٹھے اور اس پر ہم لوگ فنڈ ریزنگ کریں. تو اس کو ہم لوگوں نے 25 تاریخ کو صرف اور صرف مختص کرنا ہے فنڈ ریزنگ کے لیے. اس کے لیے ہم لوگ ایک آرٹ ورک بھی بنائیں جس کو ہم لوگ تھوڑا سا اس کو وہ کریں، کیا بولتے ہیں، جی جی بالکل یہ گڈ پبلش سجیشن ہے، کریں. جی زبردست جی سجیشن ہے کہ بھائی عابد بھائی جی کی براڈ ہم سلیکٹ کرتے ہیں. عابد بھائی کی براڈ آپ جتنے بھی ہوسٹ سن رہے ہیں نا، آپ ہوسٹ لوگ کیا جی کریں، کم از کم اپنے لیے 10 یا 12 لوگ تیار کریں جنہوں نے اس دن پیسے دینے ہوں گے. 5 پاؤنڈ دے، 10 بالکل. پاؤنڈ دے. اگر ہم اپنی ڈیوٹی رکھتے ہیں کہ بھئی ہر بندے نے نا ہاں، یا 5 پاؤنڈ خود دینے جی ہیں یا کم از کم 5 بندے ڈھونڈ کے لانے ہیں، تو آپ دیکھو قطرہ صحیح. قطرہ 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 مل کے نا بی ایف ٹی 100 بھائی، بندے بھی. جی جی بی ایف ٹی بھائی ڈاکٹر سوری صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے صرف 1 منٹ دے دیں، مجھے بسم تھوڑا اللہ بسم اللہ میں جانا بسم اللہ. جی ہے. بی ایف ٹی جی پی میرا نا اگر میں یہاں پہ کچھ عربک جو میرے جاننے والے ہیں، جی جی اگر وہ فنڈنگ کرنا چاہیں ڈاکٹر تو صاحب آپ ایسا کرو، مجھے آپ ان باکس کرو انسٹاگرام پہ، میرے پاس چلو آپ کے لیے ڈن. 100% ایسا. یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. جی ابو حمدان جی آپ ایسے کرو، اس براڈ کے بعد نا آپ کے پاس میرا جی جی انسٹاگرام ہے، ڈاکٹر صاحب کو لے کر آ جاؤ انسٹاگرام پہ، میں آپ کو ٹھیک ہے، ایسے زبردست اچھا خبر بی دے ایف ٹی دوں گا. بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ابو حمدان بھائی، بی ایف ٹی بھائی کل پہ رکھ لیں پلیز. ڈن ہو گیا ٹھیک ہے، کل کل آپ کو. کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کل اس میں کرتے انشاءاللہ آپ ہیں. کے کل اینی ٹھیک ٹائم، ڈے ٹائم وے، ایوننگ میں، نائٹ میں، کوئی مسئلہ اللہ نہیں میاں مجھے آپ کے اصل میں بچوں کو صحت دے، آپ کے بس بچوں دعا کو کیجیے صحت گا، دے. جی سارے جی دعا انشاءاللہ. کیجیے جی گا. تو جی جی یہ یاد انشاءاللہ رکھو اللہ ابو صحت حمدان دے گا بھائی، آپ کو. جی انشاءاللہ یہ جی زبردست آئیڈیا ہے. رات دن ہم اوبیسی بالکل پولیٹیکل ڈیبیٹ تو ہم کرتے ہیں، لیس خان انشاءاللہ صاحب دیکھو ہمارے مرشد صحیح. نے پیسہ مانگ لیا نا، اس کا مطلب جی ڈیسپریشن زیادہ ہو گئی ہے. انشاءاللہ تو انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ. ہم چلے اگر اللہ بالکل سارے حافظ، لوگ. اپنا بالکل. خیال جی رکھیے جی گا سب انشاءاللہ. بہت اللہ بہت حافظ. اللہ شکریہ السلام حافظ، بہت بہت اللہ علیکم شکریہ. حافظ ڈاکٹر صاحب. بی ایف اللہ ٹی حافظ. بھائی. جی بسم اللہ. بسم سر اللہ. یہ پہلی بات سر میں معذرت چاہتا ہوں جناب، میں اصل میں پھنس گیا تھا جناب، میں لفٹ چ پھنس گیا سی، اس وجہ تو ہوئے ہوئے اتنے ہوئے میں ہوئے جڑا نا اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے میرا بھائی، اللہ خیر کرے. اب آپ لفٹ خیریت میں سے ہو؟ کر لی تھے. وہ تے پھر بھی سر میں جڑا نا اپنا اتوں لیو نہیں ہویا ہے، میں چلو فارغ ہو کے نا تے گل ضرور کراں گا. وہ اصل بریکر ٹرپ ہو گیا تو میں راہ چی جڑا نا بس میری بریک لگ گئی پھر، تے وہ دی وجہ نال تھوڑا جہا مسئلہ بن گیا، تے تاں واسطے پھر میں دوسرے نمبر تو کال کر کے تاں وہ تاں واسطے میں دسیا نہیں ہے. اچھا سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا فنڈ ریزنگ کی 25 تاریخ کی، جی یہ آپ ادھر بیٹھیں گے، آپ ٹک ٹاک پہ بیٹھیں گے عابد بھائی کے پاس؟ ہاں جی، عابد بھائی کے پاس بیٹھیں گے. جی جی عابد بھائی کے پاس 8 سیٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. 8 ٹھیک ہے. ہوسٹ آ سکتے ہیں. اگزامپل ابو حمدان یہاں پر بیٹھے نا، ابو حمدان اپنی براڈ کھول سکتے، تو اس کے پاس اس کے لوگ بیٹھے ہوں گے. ابو حمدان وہاں پر کلیکٹ کر رہا ہوگا اپنے بندوں سے، اور نیچے کامنٹ میں کوئی لکھ رہا ہوگا انہوں نے 5 پاؤنڈ دیے، کسی نے 10 پاؤنڈ دیے، وہ کلیکٹ کر رہا ہوگا. تو ابو حمدان کے پاس ٹوٹل آ جائے گا. پھر ساتھ میں آپ سے اگر ملک اجاز ہیں، وہ ادھر آ کے ہم سے کرسی لے لیں گے اور اپنی براڈ پہ وہ بیٹھے ہوں گے. تو ان کے پاس ان کی ٹریفک آ رہی ہوگی. کوئی یو ایس اے سے بیٹھا ہوگا، وہ یو ایس اے سے یہاں سے ہم سے ایک سیٹ لے گا اور اپنی براڈ یو ایس اے میں کھول دے گا. کوئی آپ ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ جی جی، ایک منٹ میں دراصل میرا پوچھنے کا مقصد کچھ اور تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے جس طرح آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، سب دوست بیٹھے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، کس کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے بیٹھنے کا، یہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں سنیں. آئی تھنک 25 تاریخ کو نا یہ ادھر عیسائیوں کا کچھ یورپ میں فنکشن آ رہے ہیں. آئی تھنک کرسمس، مجھے کنفرم نہیں پتہ، کرسمس وغیرہ آ رہے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو اس طرح کے جو ان کے آتے ہیں دن آتے ہیں نا، اس کے لیے ہمیں ٹک ٹاک پہ لوگ کم ملتے ہیں. میں چاہ رہا تھا یہاں اس سے پہلے کر لیں ہم یہاں اس سے بعد کر لیں، میں آپ کو اور بتاتا ہوں مزمہ جس بھائی، طرح میں آپ آپ کو مناسب بتاتا ہوں. سمجھیں پلیز. جی 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 جی، اصل میں پتہ ہے کیا ہے، کرسمس میں ہمارا یہاں سب کچھ بند ہوتا ہے. ابو حمدان کو پتہ ہے، ہم نے کرسمس پہ ایک بہت بڑی گرینڈ فینیلی رکھی تھی، مگر اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. ابو حمدان آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے رکھا تھا گرینڈ فینیلی، تو ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے. تو ابھی ہم نے 25 کو رکھا اس لیے کہ ہم سب فری ہوتے ہیں. دیکھو مسلمان تو فری ہے نا، مسلمان فری ہیں. ہم نے ڈے پی آف. ٹی آئی جی پاکستانی فری ہیں، ہم پاکستانی فری ہوتے ہیں. دیکھو یورپ میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہوتا ہے، تو اس دن سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. بزنسز بند، پیٹرول اسٹیشن بند، آپ کی دکانیں بند، سارے ویلے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ ہم نے دن رکھا تھا، اور اس میں لوگوں کو یہ ان کی عید ہوتی ہے تو لوگ خرچے کے موڈ میں ہوتے ہیں. تو خرچہ ہم اپنے مرشد پہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر ہم ہر بندہ 100 پاؤنڈ بھی سے، اگر ہر جو براڈ کاسٹر ہے وہ 1000 کی کمٹمنٹ کرتا ہے، اور شاید ہم 2500، 2500 25 تاریخ کو رکھ لیں یا 25,000 رکھ لیں، اللہ نوز، ہمیں نہیں پتا.
ठीक है ना, या हम 25 पाउंड कलेक्ट करेंगे या दो एक बात और, एक समझे कि मेरा सवाल है साहब, उसमें मुझे जो है ना वो गाइड कर सकते हैं, जी जी स्पेशली बीएफटी भाई। आप देखें जिस तरह ये जो आपसे हमने मिलके ये सिलसिला बनाया है एक टिकटॉक पे आदर भाई जान के थ्रू, ये जो हमारा सिलसिला है पैसे भेजने का, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा अकाउंट भी जो है हो, जिस तरह मेरे पास ऐसे लड़के हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन वो मेरी वो इस पार्टिसिपेट में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वो कर बिल्कुल नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल बिल्कुल एक वो मिनट, देखो एक मिनट बीएफसी भाई, सुन ले एक मिनट, फिर मैं खामोश हो जाऊंगा। आप मुझे ना अच्छे तरीके से ना मेरा माइंड सेट कर दीजिएगा। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि ऐसा कोई आपका अकाउंट हो जिसमें मैं इधर से समझो कि मिसाल के तौर पे मैं ही पैसे भेज देता हूँ, आगे वो आप जाने, आपका अदर भाई जाने और आप जाने, इस तरह का भी कोई सिलसिला जो है ना वो भी मुझे गाइड कर दें, अगर हो सके तो मुझे इनबॉक्स कर देना प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी इसी तरफ मैं आ रहा था, फहीम भाई ने जैसे बोले ना, आपके 500 दोस्त हैं, 100 दोस्त हैं, आपको 1000 पाउंड देते हैं, 2000 पाउंड देते हैं, अप टू 4000 पाउंड देते हैं ना, आप उनसे ले लो, सब भाइयों बहनों से, अगर वो आपके रिश्तेदार हैं, ये नहीं कि किसी से मांगना नहीं है, अगर वो खुद आपके पास हैं, वो आप जाओ, आप अपने कार्ड से पेमेंट कर दो, वो पैसे अपने बैंक में जमा करा दो, सिंपल। ठीक है ना, और आप इनबॉक्स मुझे आ जाओ, मैं आपको और भी तफसील ब्रॉडर पे नहीं, वो इनबॉक्स भी बता दूंगा। तो जैसे फ़हीम भाई ने बोला ना, अगर आपका दोस्त है, उसने आपको पैसे दे दिए, आप उसको कैश दे दो, वो आपके अकाउंट से जमा करा देगा, मगर कार्ड ज़रूरी है, एक बंदे का कार्ड ज़रूरी है, कोई ना कोई भी, क्योंकि हम डिस्करेज करें कि कोई भी कैश, कोई भी कलेक्शन ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि 8 हफ्तों से ये माशाल्लाह ट्रांसपेरेंट चल रहा है। ऐसा ना हो कोई एक गंदा अंडा आके ना, वो पटवारी आके हमारे नाम का कोई गंद फैला दे, या आपको पता ना, या कंपनी वाले हमारे नाम का कोई गंद फैला दे। तो आई वांट टू कीप दिस ट्रांसपेरेंट। हम खुद भी यहाँ यूके में अपना बिजनेस करते हैं या अपनी नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं, तो हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। मेरी मेरी बात सुने भी, अभी देखें, बात पता क्या है, मेरे इधर ना काफ़ी सारे दोस्त हैं, आई थिंक 35-40 दोस्त हैं, लेकिन उनमें 4-5 पटवारी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन कुछ तकरीबन एक हफ्ते तक ना हम एक छोटी सी पार्टी में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबको इनवाइट किया जाए और उनको ना गाइड किया जाए। वैसे भी मैं उनके पीछे लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह मैं मुसलमान करके छोड़ूंगा उनको। मेरी कोशिश ये है, आप दुआओं में मुझे याद रखें, मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे। मेरा तो मिशन यही है कि तबलीग करना। तो ठीक हो गया। इंशाल्लाह बाकी रही एक मिनट, बाकी रही पैसे लेने की बात, ते ओ भी अपनी भाई मनु जेड़ा भी लब्भा मैं को नहीं छड़ना, कि जे मैनू किसी 100 दिता तो मैं ना नहीं मामा 200 दे, अगला फिर मैं काम कर लांगा, मैं को नहीं छड़ना है। डन हो गया, जबरदस्त एक चीज़ जबरदस्त। अच्छा ओसी भाई, आपको बीएफटी जी, अब भाई जी बीएफटी जी भाई सॉरी, अच्छा मुजम्मिल भाई, एक चीज़ का आप खास ख्याल रखा करें मेरे भाई, जो कि वाकई में गलत भी है, और बहुत से लोग हमारे ऊपर फिर इख्तलाफ भी करेंगे इस चीज़ का कि भाई आप बोलते हैं फला को हम लोग मुसलमान करेंगे, ये फॉलोवर्स की चीज़ लगे कि आप इस्लाह करेंगे, ये मतलब इसका या मुजम्मिल भाई, आप इनबॉक्स मुझे कर लेना इंशाल्लाह, तो आपसे इंशाल्लाह इनबॉक्स में डिटेल्स बात हो जाएगी। जिस जिस भाई को कोई भी क्वेश्चन है, आप बीएफटी को इनबॉक्स कर सकते हैं, आबिद भाई को कर सकते हैं, फ़हीम भाई को कर सकते हैं, खालिद महमूद नीचे बैठे हैं उनको कर सकते हैं, किसी को भी, एक हमारे नज़र भाई है उनको भी कर सकते हैं, जो भी आपको ब्रॉड पे मिलते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। ये 2-4 हमारे ओसी भाई को कर सकते हैं। तो हमारे जो 2-4 जो है ना, जो सीनियर लोग हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो आपको गाइड करेंगे। मगर अगेन मैं कीप रिपीटिंग, किसी से किसी ने कोई कैश नहीं लेना, नो कैश नो कैश नो कैश। ठीक हो गया। तो बाकी इनबॉक्स में इंशाल्लाह बात करेंगे, किसी की भी हो तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। साहब जी, देखें बीएफटी भाई, मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा इंस्टाग्राम पे। ओसी भाई जी जनाब, लव यू हो गया, ट्रक भर के वेलकम हो गया सरकार। मैं समझना कि ओसी भाई आ गए ने, ते मनु हुण नहीं बहना चाहिए क्योंकि मेरी ज़रूरत नहीं, तो लिहाजा मेहरबानी सरकार, टाइम काफ़ी हो गया जनाब, ते मनु इजाज़त दियो सर, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होवेगी। ठीक है, आप मुझे इनबॉक्स कर लेना इंशाल्लाह, तो मैं आपसे डेफिनेटली जब भी हो फ्री होऊंगा मैं आपसे बात कर लूंगा, कोई मसला नहीं है, एनी टाइम, डे टाइम और नाइट टाइम। थैंक यू मेरा भाई, जी बिग सर, थैंक यू सर, थैंक यू हो गया, थैंक लव यू यू हो वेरी गया मच। जनाब ट्रक भर के। जनाब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, सलामत रहो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज़। अच्छा वालेकुम बीएफटी अस्सलाम। भाई, ज़रा फ़हीम भाई का, अपना खालिद भाई का भी मैसेज है, वाकई में फ़हीम भाई थके हुए होंगे, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम दें, उनको बाद उनको हम लोग आराम करने भेजते हैं जी। जी जी, फ़हीम भाई माइक आपके पास है। जी फ़हीम भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
خالد محمود بھائی آپ آ کے فہیم بھائی کو جگا دیں شاید. فہیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا کال آ گئی ہوگی؟ فہیم بھائی کی شاید کال آ گئی ہوگی. خالد بھائی آپ اوپر آ جائیں. میں آپ کو ریکویسٹ بھیج دی، آ جائے سر. اچھا سارے مائک کھولو اور میرے ساتھ جواب دو پلیز. سارے مائک اوپن کرو. سارے مائک اوپن کرو سارے. نعرہ لا رہے ندیم صاحب آپ بھی اوپن کرو. جی. ساڈا بلہ بھاری ہے ساڈا بلہ بھاری ہے. تے پی ٹی آئی والے نے ایک واری سارے دی پاڑی ہے. سینسر. کوئی بات نہیں، مجھے سمجھ بھی نہیں آیا. السلام علیکم سب کو. اچھا کہ وہ تے کہتے لیے میں میں جو پنجابی میں نہیں، اس لیے میں نے سمجھا. بھائی میرے کا ایک سوال ہے، میں اتنا آپ کو لوگوں کا ٹائم نہیں لیتی ہوں اور نیچے جاتی ہوں کہ دوسرا بھائیوں کو اوپر لے لے. یہ جو میں نے یہ جلسہ کتنے زبردست جلسہ تھا. اللہ پی ٹی آئی کو جلدی سے حکومت میں لے کر آئے اور عمران خان اور مروت اور سب پی ٹی آئی کو باہر نکالے اس دلدل سے. اور یہ جو عمران خان آخر میں بات کیا وائس میل، ایک کیسے وہ کیسے بتا، ذرا مجھے بتائیے ذرا. آخر جلسے میں جب عمران خان بات کیا ہے کیسے وہ وائس میل کیا ہے، کیا کیسے ہوا، مجھے سمجھ نہیں آیا. میری بہن جی خالد صاحب نے ماشاءاللہ، خالد صاحب ہمارے بہت ذہین ہیں، تو انہوں نے 22 پہلے جولائی کو سے یہ میسج ریکارڈ کرایا تھا. جی آج کے پہلے لیے. سے آج کے لیے خالد صاحب کے ابھی اور بھی ایسے میسیجز ہیں جو ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. خالد صاحب نے ہر ایونٹ کے لیے وہ میسیجز ریکارڈ کیے ہوئے. انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو اور بھی ملیں گے. جی. مگر اس کو کیا پتا تھا کہ یہ 8 فروری یہ ہوگا. اس نے تو کہا کہ 8 میری بہن خالد جی صاحب نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وقت وہ آئے گا جب مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا. میرے بڑے بڑے جو میرے سپورٹر ہیں، جو قائدین ہیں، لیڈرشپ، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. پھر نواز شریف آ جائے گا. پھر نواز شریف کے آنے کے وہ بعد تو بالکل مجھے خواب شاید دیکھا، سب نااہل کو بھی کر کچھ دیا جائے گا. کہا. جی جی الیکشن جی ہوگا اور الیکشن میں ہم لوگ جیت جائیں گے. یہ سب خالد صاحب نے بتا کے گئے ہوئے وہ انشاءاللہ، اور 8 ویسے ہی ہو رہا ہے. فروری جی. کا 8 فروری کا یہ مجھے بہت میں پہلے سوچا کہ وہ اس نے یہ ریکارڈ کیا، مگر 8 فروری اس نے کہا. یہ تو بہت اوکے. جی. اللہ اس کو حفاظت میں رکھے. بہت بڑا جلسہ تھا. پلیز میوٹ کرے بھائی. اوکے، شکریہ بہت. آپ کیا سوچ رہی ہے اس جلسے کو جو ہوا، کیسے تھا؟ میرے خیال مبارک ہو بہن، مبارک ہو. جی سب لوگوں مسٹر کو خان، مبارک ہو، سب کو آذربائیجان مبارک ہو. لگانی ہے. اچھا ایک اچھا اور بی میں ایف بات ٹی کرنا بھائی، بی ایف ٹی ایک بھائی، بات عابد بھائی سوری، ایک منٹ سر. بی ایف ٹی بھائی آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجیے گا. بی ایف ٹی بھائی دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجیے گا. نیچے بھائی پوچھ رہے ہیں فنڈنگ کا، تو پلیز آپ ان کو جو ہے نا گائیڈ کر دیں دوبارہ سے ایک بار. جی سر. اچھا میں کس اگر طرح ایک سے کوئی ایک چھوٹی سی بات کر لوں. خالد محمود نے آج بڑی زبردست براڈ چلائی ہے، زبردست. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مبارک ہو بھائی. اچھا عابد بھائی، آج بڑے لوگ شرطیں جی کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ بہت لوگ ادھر، بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ. ماشاءاللہ آج بڑی ماشاءاللہ شرطیں خالد لگی ہوئی تھی، محمود پتہ بھائی. ہے اس جلسے پہ آپ اجازت نے؟ ہے کیوں نہیں بھائی، بفرما خود سلام. حساب سے پہلے جی کسی کی بات کر کاٹ آگے تو نہیں آیا. اوسی بھائی کچھ کہہ رہے تھے چلیے. اچھا جی اوسی بھائی آپ ہیں. سر میں یہ کہہ رہا تھا، آج کے جلسے پہ بہت سے لوگ بڑی شرطیں ہار گئے ہیں. اس جلسے پہ بڑی شرطیں لگی ہوئی تھی جلسے پہ، یعنی شرطیں یہ لگی ہوئی تھی. ہماری اس براڈ پہ بھی کچھ دن پہلے یہ بات ہوئی تھی، اور میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ انٹرنیٹ بند کر دیں گے الیکشن ڈے والے دن نا. تو وہ سے یہاں پہ ہمارے جو کپل دوست ہیں ان کا خیال تھا کہ جی ان کی بڑی انٹرنیشنل تنظیمیں ہوتی ہیں، کوئی نام نہاد اور بڑی بدنامیاں ہوتی ہیں کوئی انٹرنیشنل،
تو ایسا کام نہیں کریں گے. تو آج بھی عابد بھائی بہت سے لوگوں نے شرطیں اس پہ پتہ لگائی ہوئی تھیں کہ یہ بند نہیں کریں گے. ہمارے اپنے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے بند کر دیا، پتہ آپ کو انٹرنیٹ، فوجی نے بند کر دیا انٹرنیٹ. بند کر دی سر. ہاں جی ہاں جی، ان سے آپ اس میں تھوڑی سی میں صرف ایک بات کرتا ہوں، پھر خالد بھائی کو دیتا ہوں مائک میں، کہ ہمیں نا تھوڑا سا ہم مسنگ ایک چیز کا پوائنٹ آف ویو پہ ہمیں تھوڑا سا مس ہم کرتے ہیں. یہ جو لوگ انسانی آزادیوں، انسانی حقوق، انٹرنیٹ، تقریر و تحریر کی آزادی، یہ وہ پہ باتیں کرنے، امریکن ہے یا ان کے یہ پیچھے نیچے یورپین جو رکھے ہوئے انہوں نے، یہ صرف ایز فارن پالیسی ٹول ہوتا ہے ان کا. جہاں پہ ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں وہاں پہ تو آپ بے شک کیمیکل بمب چلا دیں عوام پہ، بچوں کو مار دیں، ذبح کر دیں گے، یہ کبھی بھی نہیں بولتے. تو یہ جو ایجنڈا لے کے بیٹھے ہیں یہاں پہ فوجی بیٹھے ہیں، نواز شریف کو لے کے آئے ہیں، تو یہ تو ان کا ایجنڈا ہے، ان کے مفادات کے لیے وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. ان کے لیے کیوں وہ ان کو بدنام کریں گے، یا ان کے لیے کیوں وہ جناب ان کو کہیں گے کہ آپ آزادی تحریر کی تقریر کی دیں. تو ایسا کوئی سسٹم نہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ الیکشن ڈے کو بھی یہ ریپیٹ کریں گے، اس بات آنے والے ہر جلسے کو بھی کریں گے جو ہم کریں گے پی ٹی آئی کا، اور الیکشن والے ڈے بھی یہ ذہن میں رکھیں، انٹرنیٹ کو بند کر سکتے ہیں. جی خالد بھائی جان جی آپ کے پاس. جی 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 بالکل. جی خالد بھائی. اچھا سارے بھائی 1 منٹ کے لیے آپ لوگ ابھی کمنٹ نہ کریں. بی ایف ڈی بھائی نیچے میسج لکھ رہے ہیں تاکہ ان کا پورا جو ہے نا میسج نیچے آ جائے ایک ساتھ. جی اوور ٹو یو سر. جی اچھا خالد کو ضرور ٹائم دینا پلیز یار. اچھا جی، سب سے پہلے میں صرف یہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں. سب سے پہلے میرے تمام قابل احترام بھائیوں کو، بہنوں کو جو نیچے بیٹھ کر 25 میرے بھائی بہن سن رہے ہیں، آپ سب کو صمیم قلب سے السلام علیکم. اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج پاکستان تحریک انصاف کا سجنے والا پنڈال، تحریک انصاف کا سجنے والا پنڈال، اور اس پنڈال میں داڑتے ہوئے چیتوں کی آوازیں آپ کو مبارک ہوں. اللہ پاک نے آپ کو آج ایک بار پھر سرخرو کر دیا، اور دنیا ورطہ حیرت میں چلی گئی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا دھوم مچا دی. جہاں پر بھی دیکھا جائے سوشل میڈیا کی زینت آج آپ کا خان بنا اور خان کے ٹائیگرز بنے. سارے سوشل میڈیا پر آج آپ کا قبضہ تھا، تحریک انصاف کا قبضہ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے نعروں کی گونج سنائی دے رہی تھی. تو اس پر آپ کو ایک بار پھر میری طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارک ہو. اور آج الحمدللہ زندگی میں پہلی دفعہ میری براڈ بھی 600 سے اوپر تک گئی ہے. تو اس پر مجھے بھی مبارک ہو با مائی سیلف. اور فہیم بھائی کو نہ چھیڑیے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں. آخر میں کرسیاں بھی ان کے لیے چھوڑ کر آ گیا تھا اور مائک وغیرہ بھی میں ادھر ہی پھینک کر بھاگ آیا تھا. تو فہیم بھائی کو بالکل مت چھیڑیے گا، وہ بالکل آج تھکے ہوئے ہیں اور ان کا بالکل موڈ آف ہوگا. جی اوور ٹو یو. جی اچھا، نیچے میں نے کامنٹس لکھ دیے ہیں. ابو حمدان بھائی آپ کو مل گئے، اس کے آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور آپس جی جی میں سارے لوگ لے لیں. جی مسٹر خان آپ لے لیں سر، اسکرین شاٹ لے لیں، اور آپ پھر آگے بھی اس کو فارورڈ کریں گے. صحیح ہے. محمود بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو گیا. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا آپ نے بھی چلائی ہوئی ہے. میں بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کی براڈ پہ، تو وہ ان کا کیا تھا، انہوں نے اسکرین لگائی ہوئی تھی اور آگے وہ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ ان کو 1-2 دفعہ ان کو وارننگس آئی، اور وائس جو تھی وہ میں چلا رہا تھا اپنی آئی ڈی سے. تو ماشاءاللہ ادھر بھی تقریباً ہم لوگ 800 تک ٹچ کیا ہے ہم لوگوں نے. اور کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ سپورٹر بھی آ گئے تھے ماشاءاللہ، ایجنسی والے، انہوں نے بھی بڑی سپورٹ کی ہمیں. آئے وہ لوگ چنگاریاں لگا کے پھر بھاگ جاتے تھے. چنگاریاں لگا رہے تھے تو ہم نے ان کو جو ہے نا، آئے وہ پھر مائک پہ آ کے بیٹھے، بھائی ہماری آرمی کو کچھ نہیں بولنا. ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی، ہم لوگ فری نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جب یہ جلسہ ختم ہو جائے آپ بیٹھے نیچے سنیں، پھر ہم آپ کی سنیں گے. چھوڑ کے بھاگ گئے.
मैंने पहले देखा जफर भाई को तो मैंने शुक्र किया कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि जफर भाई आए। मैं फौरन से पहले पहले 10 दरखास्तें डाल रहा हूँ, रिक्वेस्टें डाल रहा हूँ। आखिर जफर भाई ऊपर आए तो उन्होंने कहा कि फहीम भाई के 3 पेज तो मैं इसलिए तो मैंने कहा जफर भाई वैसे ही नीचे आप बैठे हुए थे तो मैंने आपको देखा है तो उठा दिया। दरअसल मैं मॉडरेटर बनाना चाह रहा था। फिर मैं BFT भाई को और अबू हमदान को मैसेज करने लगा हूँ कि यार कम अज कम आप आ जाओ, रिक्वेस्टों पर रिक्वेस्टें नहीं आए। आगपरस्त को देखा तो उसको मैंने फौरन से पहले बड़ी बाजी को और आगपरस्त को मॉडरेटर बनाया क्योंकि टाइम ही इतना मुख्तसर था और उधर से खाना उनको पहुंचाना, दूसरा तीसरा आगे पीछे दौड़ना, तो काफी ज्यादा वो मसला था। तो मैंने जो ही आगपरस्त को देखा तो आगपरस्त को मॉडरेटर बनाया। आबिद भाई को मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ तो आबिद भाई गार नीचे गायब, फिर आते हैं फिर गार नीचे गायब। अल्लाह का वास्ता है आबिद भाई क्या कर रहे हो आप? नहीं, मैं पता है क्यों, मैं गुजर के पास बैठा हुआ था, मैं वहां से निकल के वापस मैं गुजर के पास चला जाता, तो इसलिए मैं जो है ना, मैं सिर्फ आपको सलाम दुआ करने के लिए आता था। वही ना, मैंने वो नीचे पश्तीन भाई को उतारा है तो मैंने कहा है कि चलो आबिद भाई को उठाता हूँ। मैं नीचे आपको ढूंढने के लिए गया हूँ तो वो आप हैं ही नहीं। फिर मैंने आपको 2-3 दफा मेरा हाल रिक्वेस्ट भी फिर बाद में भेजी थी। हाँ मुझे मिली है, लेकिन मैं गुजर के पास बैठा हुआ था। वही ना, मैंने सोचा किधर चले गए। जो जो बंदा सामने आ रहा था मैं तो क्लिक करके तो फिर मैंने आगपरस्त और वडी बाजी को मॉडरेटर बनाया है और छोड़ ही दिया है। मैंने कहा है अब जाने ब्रॉड और जाने आगपरस्त मुझे पता ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा काम किया। जी जफर भाई आप कुछ करना चाह रहे थे? सॉरी BFT, सॉरी सॉरी, ओवर टू यू BFT, सॉरी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरी जान, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अब आवाज आ रही है? नहीं कर गए हो, तुम्हारा गला उसने दबोच ओके जी। दिया है। जी जफर भाई जब तक पता समंदर में चले गए BFT भाई, किधर चले गए हैं? अल्लाह खैर करे। चले जी ऑन करें। मेरा आबिद भाई स्क्रीन बड़ी करें, आबिद भाई, आबिद बड़ी भाई स्क्रीन पे स्क्रीन करेंगे बड़ी करें। अबू हमदान भाई को उतनी देर तक ये मैं जी। PTI ओवरसीज है, इस पे आपने जाना है, एंटर हो गए आप तो आपके पास पेज खुलेगा जी। ये दे पेज खुला आपने, ये खुल गया आपका PTI ओवरसीज का पेज। आपने फिर सॉरी कहाँ गए भाई, आपने यहाँ जाना है, ऑप्शन नंबर 3 1 2 3 ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको आपने खोलना है। यहाँ पे जाके आपने अपनी जो अमाउंट है वो डालनी है। लेट्स से आपने 5 पाउंड सेलेक्ट किया, अब आपने डोनेट पे जाना है। डोनेट पे जाने के बाद वो भाई क्या कीड़े हट, The store will not work correctly. Cookies, अबे यार नहीं होगा मेरा, कहाँ से इसको डिसेबल करें। BFT भाई आगे आप लेकर चले, सॉरी किसी और से देख रहे हैं, मेरे फ़ोन में गड़बड़ है यार, मुझसे होता नहीं है कुकीज डिसेबल। BFT भाई आवाज़ आ रही है BFT भाई? अच्छा आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट किया, जैसे आप जाओगे आपके सामने पेज आएगा, आपने अपने पेज इन्फॉर्मेशन डालनी है। इन्फॉर्मेशन डालने में आपने क्या करना है, आपने अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर डालने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालना है, डाल सकते हैं, या कोई भी नंबर आप उसमें डाल दें। के बाद आपको एड्रेस जब आपका आएगा आपने कंट्री डालनी है, आपने कंट्री डालनी है अज़रबैजान, और कंट्री अज़रबैजान डालने के बाद आपने सिटी डालनी है बाकू, और उसके बाद आपने एड्रेस डालना है 786 बिस्मिल्लाह स्ट्रीट, और फिर आपने उसको प्रोसीड कर देना है मेक अ पेमेंट, ठीक है। तो वो करने के बाद आपको जो मैसेज आएगा आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके उसको अपनी DP पे लगा दें, ठीक है। ओवर टू यू BFT भाई।
आपकी आवाज़ दूर है सर, माइक चेक करें अपना। आप कंटिन्यू करें जफर भाई, आप ब्रॉड को आगे ले, ओसी भाई या जफर भाई आप ब्रॉड को आगे लेके चलें, मैं आता हूँ दूसरी आईडी से। ओसी भाई लेके चलेंगे। मैं तो सुनने आया हूँ, मेरे पास वो आधी नींद में अल्फाज भी नहीं जुड़ पाएंगे। बाकी खालिद भाई 5 से 6 पेजेस इनके थे, फ़हीम भाई सही है के। मिस्टर खान, आपका हो गया। आप प्लीज़ इसको अपना प्रोफाइल पे भी लगा दें, अपना स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है उसका। सॉरी सर, मैंने आपको जफ़र भाई आपको इंटरप्ट किया, सॉरी सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम। अच्छा खालिद भाई चले गए, खालिद भाई इधर ही है मेरे सामने आके बैठ गया। अच्छा जी खालिद भाई, माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, वहाँ पे भी काफ़ी लोग आके आपको देख रहे थे। रीच माशाल्लाह हर जगह पे बढ़िया आई थी, और मैं अप्रिशिएट करूँगा। मैं बाकी तो सिर्फ फ़हीम भाई के साथ ही अटैच नहीं था, मेरे साथ और भी अच्छे जो यूट्यूबर थे उनके साथ भी मैं हेल्प कर रहा था। माशाल्लाह सबकी रीच बहुत ज़बरदस्त थी, और फ़हीम भाई की माशाल्लाह रीच जो है वो 3000 4000 तक भी जो है ना वो गई है। तो इनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छी रीच थी फ़हीम भाई के पास। बाकी यूट्यूबर भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे माशाल्लाह, उनके पास भी बढ़िया आई रीच थी। एक यूट्यूबर की माशाल्लाह 18 से 19 हज़ार तक जो है वो मैं कवर करता रहा हूँ। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है, और इस प्रोग्राम का बेसिकली जिन लोगों ने पाबंदी लगाई कि उन्होंने इस नेच पे पहुंचाया कि ये लोग ऑनलाइन जलसा करें, ये उनके लिए गले का फंदा बना। इंटरनेट की तो उन्होंने बंदिश का पहले ही आर्डर जारी कर दिया था दिन को, और ख़बर भी आ चुकी थी। तो हक परस भाई वेलकम हो गया। साथ में इन लोगों ने अपने लिए फंदा इस तरह तैयार कर लिया कि इन्होंने इंटरनेट तो बंद कर दिया था। जब इन्होंने इंटरनेट बंद किया है तो तब ये क्लिपिंग में जाना शुरू हो गया था। काफ़ी लोग जो है ना वो क्लिप वायरल भी करना शुरू हो गए थे इन्होंने अपने लिए मसाइल खड़े किए हैं। ऐसे अनपढ़ FA BA पास, FA BA भी नहीं होते, अंडर मैट्रिक ही ज़्यादा होते हैं, दिमाग के खाली हैं, कि ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमारी जो तादाद है उसको बढ़ा देते हैं, हमारे काम को कामयाब करते हैं। तो इन लोगों ने जब ये इंटरनेट की बंदिश की है तो तब ये क्लिपिंग में चलना शुरू हो गया था पाकिस्तान में। जो ही इन्होंने इंटरनेट खोला है तो अभी आप जाकर देख लें कि हर सोशल मीडिया पे खान साहब की वो तकरीर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई गई है। मैं अबू हमदान भाई, वो बेसिकली आर्टिफिशियल जो है ना इंटेलिजेंस से बनाई गई है, वो एक जी सॉफ्टवेयर। हाँ जी, तो वो इसलिए क्योंकि खानम पूछ रही थी, मैं नीचे बैठ के सुन रहा था, तो वो बेसिकली खान साहब की आवाज़ नहीं थी, वो कंप्यूटर से तैयार करदा आवाज़ थी, इसलिए सेम नहीं थी। इसी तरह से ही कल जो कन्वेंशन हुई है वहाँ पे भी उन्होंने मौलाना तारक जमील साहब की आवाज़, खैर वो तो बंदा था, उसने कॉपी की। बहरहाल जी माशाल्लाह सबको मुबारक हो, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है, और इस प्रोग्राम को कामयाब करने में आपकी कम्पनी का बहुत बड़ा हाथ है। और मेरा ख़्याल है जिस सॉफ्टवेयर पे हम बैठे थे, या फ़हीम भाई का सिलसिला चल रहा था, या बाकी अब आपका सारी स्ट्रीम यार्ड पे थे। स्ट्रीम यार्ड आज से याद रखेगी कि कोई जलसा हुआ है, उन्होंने कोई व्यूवरशिप देखी है, बहुत कुछ उन्होंने किया होगा अपनी ज़िंदगी में स्ट्रीम यार्ड वालों ने, लेकिन आज वो देख के परेशान ज़रूर होंगे। तो बहुत शुक्रिया जी। ओवर टू ओसी भाई, मैंने थोड़ा टाइम पास करने के लिए माइक पकड़ लिया, तो जफ़र भाई, प्लीज़ जी। वो जो आप बता रहे हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस, जो वॉइस जो खान साहब की जो वीडियो बनाई गई है सर, वो मैसेज बेसिकली था खान साहब का ही, जी व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज था, वहाँ से रिकॉर्ड जो करवाया गया है, लेकिन उसको वो लोग उस तरह से उसको जो है ना पब्लिश नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों ने फिर ये तरीका इख्तियार किया कि हम लोग इस तरीके से वॉइस जो है वो बेसिकली खान साहब की नहीं थी, और वीडियो भी, लेकिन जो ओरिजिनल जो मैसेज था ना जो उसमें बयां किया जा रहा है वो खान साहब का ही था। ओवर टू यू सर। जी जी अच्छा जफर भाई, जी सॉरी, बिल्कुल मैंने जी जी। आपको बड़ी स्क्रीन में लिया था, मैंने कहा शायद आप कुछ दिखाना चाहेंगे। डबल टैप के लिए मैं छोटी वापस स्क्रीन पे आए ले आऊं आपको? जी जी, ज़रूर ज़रूर। आप सॉरी यार। मैं हमेशा आपको कहता हूँ आप खुद बड़ी स्क्रीन पर आ करें, क्योंकि आसानी होती है डबल टैप करने में।
میں نے تو کئی دفعہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی پھول مار دیا ایک دو لوگوں کو. میں تو بڑے بچا کے رکھتا ہوں پھول. کہیں بندہ آئے جائے تو وہاں پہ دیتا ہے بندہ. یہاں پہ آپ کے چکر میں جب میں پریس کرتا ہوں تو وہ پھول چلا جاتا ہے, پھر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, واپس بھی مانگتے شرمندگی ہوتی ہے. اچھا, تو اصل میں جی ماشاءاللہ اس جلسے کو مین کامیاب کروانے میں کمپنی کا ہاتھ ہے. اور صاحب سے جو مزے کی بات ہے کہ بھائی کمپنی نے پورا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے نا دیکھا ہے پورا جلسہ. ویسے وہ سنتے یا نہ سنتے, یہ اگر وہ جو عام روٹین میں جلسہ ہونے دیتے, تو جیسے فہیم بھائی نے شروع میں جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے ذکر کیا زوب کا, کیونکہ اس کنونشن کا جو ہے میرے ساتھ بندہ کوئی اٹیچ تھا تو میں لائیو دیکھ رہا تھا. تو وہاں پہ بھی پانی چھوڑا گیا, بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئی, لیکن بلوچیوں نے بلوچستان کا نام زندہ کر دیا. انہوں نے ایک کارنر میٹنگ کو, ایک ورکر کنونشن کو انہوں نے جلسے کی صورت میں جو ہے نا وہ بھر دیا, اور بڑا ہی زبردست وہ بھی جو ہے نا ورکر کنونشن ہوا ہے. ساتھ میں لطیف کھوسہ صاحب کی وہ ذکر کر چکے ہیں, لیکن میں نے ایک نیچے کومنٹ لکھا تھا کہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ جلسے سے باہر نکلیں تو میرے سامنے خبر آئی ہے کہ اگر عوام نے اس دفعہ ہمیں جتوایا تو ہم عوام کی خدمت کریں گے. رانا ثناء اللہ. میں نے کہا اتنا مزیدار جلسہ دیکھ کے, اتنے مزے کا لطیفہ پڑھ کے مجھے بہت مزہ آیا. اس پہ اگر کوئی روشنی ڈالنا چاہے تو ویلکم. جی اپنا ظفر اقبال بھائی، بات یہ ہے تو اس کو تھوڑا سا ایک اینگل تو یہ بھی ہے کہ بڑا زبردست جلسہ ہوا اور بڑی شاندار پارٹیسپیشن تھی اس میں، اور تمام ہی آل اوور دی ورلڈ ہی اس میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور پھر ساری دنیا کا جو میڈیا آؤٹ لیٹس تھے وہ بھی اس کو کوریج کر رہے تھے. تو ان سارے اعداد و شمار کو اگر دیکھیں تو بلا شبہ یہ ایک بے مثال کامیاب ترین ایک جلسہ تھا. لیکن اس کا اگر دوسرا پہلو دیکھیں نا، جیسے یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، یعنی کہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا. ابھی میں نے آپ کے آنے سے پہلے بھی شاید یہ بات کی ہے. تو ہمارے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، ویسے آج کے جلسے پہ پتہ ہے بڑی شرطیں لگی تھی، یعنی کہ ہمارے اپنے جو پی ٹی آئی کے بڑے اچھے تھم ہیں جسے آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، ان کا خیال تھا کہ جی کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے. یہ ایسا اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان پہ عالمی دباؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ صرف یہ بات اس لیے یہاں لرننگ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو ہم سمجھیں کہ ان پہ عالمی دباؤ ہوتا ہے. جیسے ابھی اکثر آپ نے لوگوں کو یہ آرگومنٹ دیتے یا یہ دلیل دیتے سنا ہوگا کہ یہ الیکشن کروائیں گے کیونکہ ان کے اوپر آئی ایم ایف کا دباؤ ہے. یہ بڑی، میں کیا کروں، یہ بڑی بےہودہ سی دلیل ہے. یا ان پہ ورلڈ بینک کا دباؤ ہے یا آئی ایم ایف کا. تو دیکھیں جب یہ ایجنڈا ہی لے کے آئے ہیں سی اے یہ کا، اور پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کے پیچھے انڈین لابی ہے، ساتھ میں اسرائیلی لابی بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، سی اے نے ان کو سب سارا چیس بورڈ سیٹ کر کے دیا ہے. ایجنڈا ہی ان کا لے کے آئے ہیں، ایجنڈا ہی ان کا یہ پورا کر رہے ہیں. تو پھر وہ ان کو کیوں اسکروٹنائز کریں گے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کہ آپ پاکستانیوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، پاکستانیوں کا انٹرنیٹ بند کر دیا ہے، پاکستانی عورتوں کو آپ جو ہے یا بچوں کو آپ تذلیل کر رہے ہیں ان کی. تو ایسا وہ کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا کریں گے تو امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، ٹھیک ہے سر، وہ تو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماریں گے. تو کیا خیال ہے، کوئی اتنے بے وقوف ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے اور ان کے اوپر وہ ان کو اس چیز کے اوپر ان کو پینالائز کریں گے، ان کو اس کے اوپر سزا دیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی اوسی بھائی، اگر میرے سے پوچھا ہے نا تو میں تو شروع سے ہی یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ڈرامہ ہوا ہے پاکستان کے اندر، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے تو ان پہ کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں، بلکہ یہ جو ابھی پینٹاگون میں ملاقات کر کے آیا، ہاں وہاں کی کانگریس نے اس کے ساتھ ملاقات نہیں کی، وہ ان پہ پریشر پڑا ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے اب ان قریب الیکشنوں میں جانا ہے تو ہم اس بندے کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے، ہمارے پہ آلریڈی بہت زیادہ پریشر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ڈونلڈ بلوم جو ہے اس نے ملاقات کی ہے.
तो मुलाकात का एक उस बंदे के साथ शरफ हासिल करना कि जिसने हमारी चलती हुकूमत को चलता किया, और वो ऑफिशियल पिक्चर भी नहीं थी, इनकी फ़ौज के अंदर से ली गई, वो शाया इसलिए की गई कि सबक दिया जाए, बताया जाए कि हम कहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं। तो सिंपली सी बात है जी, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का इन पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ही इमरान खान साहब को कबूल नहीं करती थी। अगर कोई ये कहे कि IMF फ़लाँ 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 अरब कंट्रीज़, कोई भी नहीं, ये सब मिल के खान साहब को खुडे लगाने के लिए इन्होंने वो जो रस्साकशी की है। बहरहाल लोगों के अपने आइडियाज़ हैं। ये बाकी जो आपने बंदिश का कहा है, तो वो पाकिस्तानी टाइम तकरीबन 11:30 बजे खबर आ चुकी थी कि इन्होंने 6 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद करना है। हाँ, वो टोटली बंद का नहीं था, 6 घंटे के अंदर वो रीच कराएंगे उसको, मतलब है 5G 4G 5G तो चलता नहीं है, 2G 1G पे करेंगे तो लोगों को वो वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। तो कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे यूट्यूब सर्चिंग कर करके चल रहा था, इंटरनेट टोटली बंद नहीं किया, लेकिन जो बड़े मेन शहर हैं वहाँ पे इंटरनेट को टोटल बंद कर दिया गया था। तो बाकी ये अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये सर्वाइव कर जाएं। ये आखिरी है, कोई नहीं, इंशाल्लाह जहाँ पे इनकी सोच ख़त्म होती है, बल्कि आप कह सकते हैं कि उससे भी कुछ 4-5 कदम आगे जाके ना आप लोगों की सोच शुरू होती है। तो ये कामयाबी आप सबको मुबारक हो। और इनकी सोच भी नहीं थी कि ऐसा कामयाब एक जलसा करके उन्होंने सबसे बड़ा जो अपना वीक पॉइंट दिया है ना, अब ये मैसेज इंटरनेशनल, बाकी अलग एक चीज़ है कि अगर आपको आराम से एक जलसा करने दिया जाता तो इंटरनेशनल जो मीडिया है वो इतनी कवरेज नहीं देता, लेकिन ये जब स्ट्रीम यार्ड की कवरेज जाएगी तो ये ग्लोबली आपको प्रेजेंट आपका करेगा ये जलसा भी, और आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो दुनिया देखेगी। इन अनपढ़ लोगों ने आपको बल्कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी आपके हाथ में पकड़ा के कहा, लें जी आप अपनी पूरी तरह मशहूरी करें पूरी दुनिया में। तो आप माशाल्लाह आज छा गए सारे टाइगर्स, और आप सबको अगेन मुबारक। और जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर 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 मैं मुझे इजाजत हो, सॉरी भाई, आप बड़ी देर के बाद बोले। जंगवी जो है वो हमने जंगवी का पॉइंट नहीं लिया, क्योंकि ये भी हमारा काम कर रहा है। इसका भी बड़ा काम है कि ग्रुपों में इसका काम है। अगर इससे भी पूछ लें, इसने भी कोई वो जवाब नहीं दिया कि यार मैं जलसे कैसे। आबद भाई मैं एक, इनका बड़ा काम है, मुझे कहीं नज़र नहीं आए। नहीं, जंगवी भाई, यू वेलकम। और आप बताएं जलसा कैसा रहा और कैसा सिस्टम रहा। जी सच्ची बात ज़बरदस्त है, है। नजर नहीं अस्सलाम आए। वालेकुम सब अस्सलाम अबू वालेकुम अफ्तार सब भाइयों को। जी वालेकुम सलाम। सॉरी जंगवी, सॉरी। बिल्कुल नहीं कोई मसला नहीं है यार, मैं वाकई कहीं पे नज़र नहीं आया। मैं बस उधर गुजर साहब के पास बैठा हुआ था, आबिद भाई को पता है, तो वहीं पे थे, और तो कहीं पे नज़र नहीं आया। सही बात है, कोई नहीं, बाकी बड़ा ज़बरदस्त जलसा था, मज़ा आ गया यार, इतना क्राउड था माशाल्लाह। जिस तरह ज़फ़र भाई ने कहा कि इन लोगों ने खुद से ही आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह के कोई हालात बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकती हैं चीज़ें, और ये करेंगे PTI वाले। और अल्लाह करे, दुआ है कि इस तरह के हालात ना आए, सारे भाई ग्राउंड पे जाके लीडरशिप भी आए सारी ग्राउंड पे, और जिस तरह एक हकीकी जलसा होता है उस तरह से हो। बाकी ज़बरदस्त हो गया जी, शुक्रिया। ओसी भाई मसरूफ़ हैं, तो मैं इसलिए दोबारा अच्छा आ गया वापस। मैं आपको माइक आपके हवाले करता जी हूँ। मैं सुन रहा था। आप जफर भाई जंगवी भाई को फहीम भाई सिर्फ मेरा ख्याल है। आंसर, जी जी जंगवी भाई को सिर्फ एक आंसर करने दें, नाराज़ जल्दी हो जाते हैं ना हमारे लाडो पाडो जैसे बच्चे हैं। अच्छा मैं आपको देख के आया था वहाँ पे, मुझे पता है आप नीचे बैठे हुए थे, मैं आके स्क्रॉल कर रहा था, मुख्तलिफ बोर्डों पे भी जा रहा था, क्योंकि मेरे तो सामने सारा लगा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलें आवारागर्दी करके आते हैं। मैं आपको देख के आया था, आप नाराज़ ना हो जाइएगा, मुझे पता है आपने पूरा जलसा सुना है। थैंक यू सो मच। ओसी भाई ओवर टू यू सर। नहीं अपना क्या नाम है ज़फ़र भाई, इस तरह ना किया करें,
यार और कुछ नहीं कर सकता तो एट लीस्ट मैं यार खान साहब से मोहब्बत तो करता हूँ ना। जलसा तो मैंने पूरा सुना है और अब इंशाल्लाह जो भी होगा खान साहब से वो यार करते आप रहेंगे कमेंट इंशाल्लाह। किया करें ना नीचे, बंदे को पता रहता है, याद दहानी रहती है कि हाँ जी जंगवी साहब ने कमेंट किया था नीचे, तो और नहीं यार अब क्या कमेंट है, सुनना होता है